صاحب آپ مجھے بتائیں، بلاول صاحب نے ہسٹری باقاعدہ طور پر ریسرچ کی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ پاکستان میں آئینی عدالت ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ آئینی ترامیم ہو جائیں گی؟ قائد اعظم کا یہ خواب جو ہے بلاول صاحب پورا کر لیں گے؟ اس کا کیا مقصد لگتا ہے آپ کو؟ رحمت اللہ علیہ کا جو خواب تھا، جو میرے خیال میں تاریخ بتا رہے ہیں، اس وقت تو ابھی پاکستان بننے کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ 1931 کی بات ہے، 7 اکتوبر کی وہ بتا رہے ہیں۔ 1931 میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک ملک بنے گا، پھر وہ بندہ جو بندہ بڑوں کو راضی کرے گا کہ اس بیمار بندے کو زیارت بھیجو، اس کا بیٹا یہاں پر قاضی بنے گا، پھر اس کی دور میں یہ والا اس قانون کو چھیڑا جائے گا اور وہ ماورائے عدالت اور تمام چیزوں کو کر کے منڈی لگ کے پھر وہ آئینی عدالت کا سربراہ بنے گا۔ پورا خواب نہیں سنایا، ٹھیک، پورا خواب قاعدے کو نہیں سنایا۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ خواب یہ دیکھتے دیکھتے وزارت عظمیٰ کے سنگھاسن کی طرف جا رہے تھے اور پھر ان کی آنکھ کھل گئی۔ حالانکہ مطلب یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے خواب؟ ابھی قائد کے خواب میں تو توبہ صفار کسی بزرگ کا نام نہیں لے لیا، کی تھی کہ یہاں پر یہ بنیں گے۔ اپنے ان کو کہیں بلاول صاحب محترم میں ہمارے، میں زیادہ بول بھی نہیں سکتی کیونکہ صبح ہی میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہو جائے گی، اسے کیا کہتے ہیں اٹھا کے رپورٹ ٹو سیکریٹریٹ کر دیں گے۔ انہیں بس کہیں کہ جو نانا کا آئین ہے نا، اس نانا آئین کو بچا لیں کہ نانا نے اور پورے جو فیملی نے قربانی دی ہے، اس کو ان قربانیوں کو رائے گا مت جانے دیں۔ قاضی فائز صاحب نے، جی سارا صاحب، قاضی فائز صاحب نے نا جو مجوزہ ترامیم پر جو درخواست ہے نا، وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی اپنی ریٹائرمنٹ سے ٹھیک 8 دن پہلے۔ اتنا اہم آئینی معاملہ، درخواست لگانا، یعنی قاضی صاحب بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ قضیہ تمام ہو جائے۔ کیا قضیہ تمام ہو جائے؟ یعنی کہ ملک کا جو اور تھوڑا سا جو کچھ رہ گیا، اعتراض بھی ختم ہو جائے نا آئینی ترامیم کے حوالے سے، اعتراض بھی ختم ہو جائے، سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر دے۔ قاضی صاحب کو کیس سننا ہی نہیں چاہیے۔ ارے بھائی بس جا رہے ہیں، یہ تو مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ جب آپ کی اتنی بدنامی ہو چکی ہے، جب پتہ ہے کہ بینیفیشری آپ ہیں، آپ کو تو یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے۔ سیاستدانوں کے الفاظ ہے نا، کلے پھاڑ پھاڑ کے بول دیتے ہیں مفادات کا ٹکراؤ۔ تو بھیا جب آپ کو پی ٹی آئی والوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ ہمارے کیسز نہیں سنیں گے، آ رہے ہیں، کچھ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، آپ سکون آرام سے اپنا بوریا بستر سمیت جاتے ہیں۔ یہ جاتے جاتے یہ ملامت ضرور لینی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ مجھے بتائیں، بلاول صاحب نے ہسٹری باقاعدہ طور پر ریسرچ کی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ پاکستان میں آئینی عدالت ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ آئینی ترامیم ہو جائیں گی؟ قائد اعظم کا یہ خواب جو ہے بلاول صاحب پورا کر لیں گے؟ اس کا کیا مقصد لگتا ہے آپ کو؟ رحمت اللہ علیہ کا جو خواب تھا، جو میرے خیال میں تاریخ بتا رہے ہیں، اس وقت تو ابھی پاکستان بننے کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ 1931 کی بات ہے، 7 اکتوبر کی وہ بتا رہے ہیں۔ 1931 میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک ملک بنے گا، پھر وہ بندہ جو بندہ بڑوں کو راضی کرے گا کہ اس بیمار بندے کو زیارت بھیجو، اس کا بیٹا یہاں پر قاضی بنے گا، پھر اس کی دور میں یہ والا اس قانون کو چھیڑا جائے گا اور وہ ماورائے عدالت اور تمام چیزوں کو کر کے منڈی لگ کے پھر وہ آئینی عدالت کا سربراہ بنے گا۔ پورا خواب نہیں سنایا، ٹھیک، پورا خواب قاعدے کو نہیں سنایا۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ خواب یہ دیکھتے دیکھتے وزارت عظمیٰ کے سنگھاسن کی طرف جا رہے تھے اور پھر ان کی آنکھ کھل گئی۔ حالانکہ مطلب یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے خواب؟ ابھی قائد کے خواب میں تو توبہ صفار کسی بزرگ کا نام نہیں لے لیا، کی تھی کہ یہاں پر یہ بنیں گے۔ اپنے ان کو کہیں بلاول صاحب محترم میں ہمارے، میں زیادہ بول بھی نہیں سکتی کیونکہ صبح ہی میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہو جائے گی، اسے کیا کہتے ہیں اٹھا کے رپورٹ ٹو سیکریٹریٹ کر دیں گے۔ انہیں بس کہیں کہ جو نانا کا آئین ہے نا، اس نانا آئین کو بچا لیں کہ نانا نے اور پورے جو فیملی نے قربانی دی ہے، اس کو ان قربانیوں کو رائے گا مت جانے دیں۔ قاضی فائز صاحب نے، جی سارا صاحب، قاضی فائز صاحب نے نا جو مجوزہ ترامیم پر جو درخواست ہے نا، وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی اپنی ریٹائرمنٹ سے ٹھیک 8 دن پہلے۔ اتنا اہم آئینی معاملہ، درخواست لگانا، یعنی قاضی صاحب بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ قضیہ تمام ہو جائے۔ کیا قضیہ تمام ہو جائے؟ یعنی کہ ملک کا جو اور تھوڑا سا جو کچھ رہ گیا، اعتراض بھی ختم ہو جائے نا آئینی ترامیم کے حوالے سے، اعتراض بھی ختم ہو جائے، سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر دے۔ قاضی صاحب کو کیس سننا ہی نہیں چاہیے۔ ارے بھائی بس جا رہے ہیں،
یہ تو مفادات کا ٹکراؤ ہے. جب آپ کی اتنی بدنامی ہو چکی ہے, جب پتہ ہے کہ بینیفیشری آپ ہیں, آپ کو تو یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے. سیاستدانوں کے الفاظ ہیں نا, گلے پھاڑ پھاڑ کے بول دیتے ہیں مفادات کا ٹکراؤ. تو بھیا جب آپ کو پی ٹی آئی والوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ ہمارے کیسز نہیں سنیں گے, آ رہے ہیں, کچھ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں, آپ سکون آرام سے اپنا بوریا بستر سمیٹ, یہ جاتے جاتے یہ ملامت ضرور لینی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں